نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، حابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر ہیں ہم سیزن 2. انشاءاللہ آج کا یہ مقابلہ بہت ہی شاندار ہونے والا ہے. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے حج پر جا رہے ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے اسپیشل ہے، کیونکہ انشاءاللہ آج مل کر ہم حج کی باتیں کریں گے، حج کے ان اسٹیپس کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ حاجی 8 ذی الحجۃ الحرام سے اپنے اس بابرکت اور مبارک سفر کا آغاز کیا کرتا ہے. اس سے پہلے آئیے آپ کو پچھلے پروگرام کی طرف لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں کون سی ٹیمز موجود تھی، کن کے درمیان مقابلہ ہوا، کون سے اسٹیپس تھے اور کون ونر رہا. چینل کے ناظرین، پروگرام ہے حاضر ہیں ہم، اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہماری ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں جن کے درمیان ہم خوبصورت مقابلہ کرواتے ہیں. 3 سیگمنٹس ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہوگا حضور کعبہ حاضر ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مولا ٹیم کشمیر کا جواب بالکل درست ہے جناب، کراچی کا بھی جواب بالکل درست ہے جناب، اور سکھر والوں کا جواب بالکل درست ہے جناب. دوسرا سیگمنٹ ہوگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھا ان کے خاک کے درے والا تھی. کشمیر والوں نے جواب درست دے دیا ہے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. رکن شامی و عراقی و یمانی کو بھی اور جگمگاتے نور برساتے میناروں کو سلام. جواب سکھر والوں نے درست دے دیا ہے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر ان طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام. جواب درست دے دیا ہے جناب. تیسرا سیگمنٹ ہوگا اے بیابان عرب تیری فضاؤں کو سلام. سوال ہے ٹیم آپ سے، بتائیے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 51 ہجری میں ہوئی. رائٹ آنسر، جواب درست دیا ہے. بتائیے غزوہ حنین کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ حنین کا دوسرا نام غزوہ حوازن ہے، اور اس میں اس لیے کہ ان کی لڑائی بنو حوازن سے ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا دوسرا نام. جی جناب، جواب درست دیا ہے. بتائیے محلہ مسفلہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر محلہ مسئلہ میں واقع تھا، اور اس میں وہ 2 مبارک پتھر لگے ہوئے تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبل از اعلان نبوت سلام کیا تھا. ٹیم سکھر نے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے جناب. جی جناب، تو ہمارا پچھلا مقابلہ ٹیم سکھر جیتی تھی. ناظرین، 2 ٹیموں کا آج کا مقابلہ ہے، اور آج کا یہ مقابلہ خوبصورت سیگمنٹس پر ہوگا. وہ خوبصورت سیگمنٹس کیا ہیں، آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. جی جناب، آج سے چونکہ ہمارے پروگرام کا انداز چینج ہو رہا ہے، سیگمنٹس چینج ہوئے ہیں، اسٹیپس چینج ہوئے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہوگا مل گئی کیسی سعادت مل گئی. دوسرا سیگمنٹ ہوگا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا لبیک اللہم لبیک. چونکہ حج کا سفر ہے تو انشاءاللہ تلبیہ کی بھی تکرار رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی لگاتے رہیں گے. لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے انشاءاللہ اپنے رب کو پکارتے رہیں گے، اور اللہ کے کرم پر نظر بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی سفر حج نصیب فرمائے گا. ناظرین، 2 ٹیموں کے درمیان آج کا مقابلہ ہے. آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف، جانتے ہیں آج ہمارے پاس کون کون سے شہروں سے پاکستان کی ٹیمز آئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. چلیں جی، باری باری اپنا نام بھی بتائیے، اپنے شہر کا بھی نام بتائیے، اور کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. میرا نام علی رضا اتاری بن علی اصغر قاسم ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھڑیاں والا فیصل آباد میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام صابر اتاری ہے. میرا نام غلام صابر اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام محمد افضل ہے، اور میرا تعلق فیصل آباد کے شہر کھڑیاں والا سے ہے، اور میں دولت الحدیث شریف کا طالب علم. مرحبا مرحبا.
میرا نام محمد عمر آزاد طاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد سرفراز ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھڑیاں والا فیصل آباد میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ چلیں جناب، فیصل آباد کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے۔ فیصل آباد کی ٹیم سے مقابلہ کس ٹیم کا ہے؟ آئیے آپ کو اس ٹیم کی طرف لیے چلتے ہیں۔ میرا نام محمد ہلال رضا طاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ مرحبا۔ میرا نام محمد بلال رضا طاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ مرحبا۔ میرا نام جمال رضا طاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کے درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں۔ کیا زبردست کو انسیڈنٹ ہوا ہے، یا آپ نے کوئی اس کی ترتیب رکھی ہے؟ ہلال، بلال اور جمال، کیا بات ہے، کیا آپ کے یوں کہیں ٹیم کا کمال ہے جناب۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ کراچی کی بی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے۔ یاد رہے کراچی اے کی ٹیم ہم سے رخصت ہو چکی ہے، وہ مقابلے میں شریک ہوئی اور مقابلہ جیت نہیں سکی، دوسری بار چانس دیا گیا لیکن سکھر والوں نے کراچی والوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکھر والے بازی لے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ اس بار کراچی بی کی ٹیم کیسی پرفارمنس دکھاتی ہے۔ یہاں صرف پرفارمنس میٹر نہیں رکھتی بلکہ لک کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ یہ مقابلہ صرف ذہانت کا نہیں بلکہ کچھ نصیبوں کا بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آج کون سی ٹیم ہمارے پروگرام کی ونر ٹیم ہوگی۔ چلیں جناب، بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا آج پہلی بار ہو رہا ہے، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے کیونکہ حج کا سفر ہے، اور حج کے سفر کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بہت کچھ اور بہت زیادہ چیزیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ اور ہم مل کر سیکھیں گے، مل کر دہرائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ کا نام ہے مل گئی کیسی سعادت مل گئی۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مل گئی کیسی سعادت مل گئی، مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی، مجھ کو اب حج کی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کاش اللہ ہمیں حقیقی حج بھی نصیب فرمائے۔ وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ سیگمنٹ خاص ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے ملکوں سے عرب شریف کا رخ کرنا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنا ہے۔ اب آپ نے اپنے ملک سے، اپنی سمت سے جب مکہ مکرمہ پہنچنا ہے، عرب شریف پہنچنا ہے، تو اس درمیان آپ کو میقات عبور کرنا ہے۔ میقات یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں جانے کے لیے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اب ان میقات کی نالج بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ میقات کتنی ہیں، کون کون سی ہے، پہلے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ مقابلے میں ہم یہ سیکھیں گے، جانیں گے۔ دونوں ٹیمز اپنے ایک ایک کنٹسٹنٹ کو ریکمنڈ کر دیں تاکہ ہم ان سے پہلے سیگمنٹ کا مقابلہ کروا سکیں۔ جی، فیصل آباد کی طرف سے علی رضا بھائی آئیں گے۔ چلیں جی، اپنا نام بتایا کریں تاکہ ہمارے ناظرین بھی جانے کے مقابلے کے لیے کون میدان میں اترے ہیں۔ جی، ٹیم کراچی ہلال بھائی آئیں گے۔ چلیں جی، ہلال بھائی، بلال بھائی اور جمال بھائی نے ہلال بھائی کو اجازت دے دی ہے، کیا بات ہے جناب۔ چلیں جی، ایک طرف ہیں محمد جمال، کراچی کی ٹیم سے ان کا تعلق ہے، دوسری طرف ہے علی رضا، فیصل آباد کی ٹیم سے ان کا تعلق ہے۔ دونوں کے درمیان پہلے راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ ہوگا میقات کے نام لگانے کا۔ آپ یہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ نے بورڈز کو سیدھا کرنا ہے، اس بورڈ کو غور سے دیکھنا ہے، اور آپ نے 5 میقاتوں کے نام اس لیس سے نکالنا ہے، اور آپ نے ان کی لیس پر اسٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریکٹ کیجئے گا کہ کہاں سے آنے والے کے لیے کون سی میقات لگتی ہے۔ چلیں جناب، دیکھتے ہیں دونوں میں سے کون سی ٹیم درست جوابات دے پاتی ہے۔ جو درست جوابات دیں گے انشاءاللہ ان کو ہم زمزم پلائیں گے، کیونکہ یہ بابرکت اور مبارک سفر ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بابرکت اور مبارک تحائف بھی ملتے رہیں گے۔ پہلے راؤنڈ کا مقابلے کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ، میرے آقا
کرم فرمایا میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا پھر مدینے کا بلاوا آیا پھر مدینے کا بلاوا آیا پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو پہلے کچھ اشک بہا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی 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 پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جناب، سفر ہو مکے کا یا مدینے کا لیکن عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر کی ہے. تو چاہے سفر مکے کا ہو مدینے کا ہو، عاشق کی زبان سے مدینہ مدینہ ہی جاری رہتا ہے. چلیں جناب، ہم نے اپنے کنٹیسٹنٹس کو مقابلے کے لیے بورڈ دیا تھا، بورڈ پرووائڈ کیا تھا. مختلف مقامات سے آنے والوں کی ہم نے ان سے میقات کا پوچھا تھا. پہلی میقات کا نام لگایا ہے ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ. چلیں جناب، یہ میقات مدینہ منورہ سے آنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ مدینہ طیبہ یا اس سمت سے حرم کعبہ کی طرف کا رخ آپ نے کیا ہے تو اب آپ نے ذوالحلیفہ سے پہلے احرام بھی باندھ لینا ہے اور نیت بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ جناب. دوسری میقات کا نام لگایا جحفہ. جحفہ. یہ ملک شام اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے کہ جسے جحفہ کہا جاتا ہے. ملک شام اور مختلف یہاں اس طرف سے آنے والوں کے لیے اس میقات کو استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا نام آپ نے لگایا ذات عرق. ذات عرق. یہ میقات عراق اور اس طرف سے جانے والوں کے لیے میقات کا کام کرتی ہے. اس کا نام ذات عرق ہے. ٹھیک ہے، 3 میقات کا ہم نے نام آپ کو یاد کروایا ہے. پہلی کا نام ہے ذوالحلیفہ، دوسری کا نام ہے جحفہ، تیسری کا نام ہے ذات عرق. چوتھی میقات کی طرف بڑھتے ہیں. نام ہے جس کا قرن المنازل. قرن المنازل. قرن المنازل یہ موجودہ ریاض اور اس طرف سے آنے والوں کی میقات ہے. چلیں جناب، اور آخری میقات آپ نے لگائی یلملم. یلملم. ملک پاکستان اور ہماری اس طرف سے جو مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں ان کے لیے یلملم کی میقات ہوتی ہے. 5 میقاتوں کے نام بالکل درست لگائے ہیں. فیصل آباد کے علی رضا بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب، بڑھتے ہیں کراچی والوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہلال بھائی نے بھی کام کمپلیٹ درست کیا ہے یا نہیں. میقاتیں تو آپ نے 5 لگا دی ہیں، کچھ وہاں بھی ایک آپ نے پن اپ کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حدود حرم تھا. حدود حرم تھا بھائی، وہ ہم نے اپنے اگلے مقابلے کے لیے رکھا تھا. خیر آپ نے آج ایک لگا دیا ہے. خیر وہاں پر بھی ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے. آج صرف سوال ہے میقات کہاں کہاں سے کون کون سی ملکوں کے آنے والوں کے لیے ہے. ذوالحلیفہ بالکل درست لگایا آپ نے. جحفہ یہ بھی بالکل درست. ذات عرق یہ بھی بالکل درست. قرن المنازل یہ بھی درست. اور یلملم 5 کے 5 یہ بھی درست لگا دیے ہیں.
ماشاءاللہ ہماری ٹیمز ممبر نے دونوں نے اپنے جوابات درست دیے ہیں. آئیے کچھ کلام سنتے ہیں اور ٹیم کو زمزم پلاتے ہیں. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر کرو تجھ سے دعا، پی کر کرو تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ، پی کر کرو تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ. اچھا، یہاں میں ایک جو ہے وہ مسئلے کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا. جی. مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں نا یوسف بھائی، جی، تو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ گاڑی میں جیسے بیٹھا ہے تو اب سویا رہ گیا ہے، لوگ اتر گئے گاڑی میں، جیسے گرمی ہے نا تو گاڑی میں اے سی چل رہا ہوتا ہے تو بندے کو بعض اوقات نیند بھی آ جاتی ہے. صحیح. تو اب وہ سو گیا، لوگ گئے نیت کر کے آ گئے، گاڑی چل گئی، بندہ اٹھ گیا، یاد آیا میں نے تو نیت ہی نہیں کی. اچھا، احرام باندھا ہوا تھا. احرام باندھا ہوا، مکہ شریف جانا ہے، اب کیا کریں؟ صحیح. تو اس کے لیے ایک بڑی پیاری سی بات ہے کہ یہ جب ابھی ہم مدینہ منورہ سے جب آتے ہیں نا مکہ مکرمہ، جی، تو رستے میں ایک مقام آتا ہے محاذات جحفہ کا. اچھا. حضرت قبلہ استاذ العلماء مفتی علی اصغر صاحب بطاری ادامت ذلہ نے بھی احکام حج پروگرام میں اس کا ذکر فرمایا. تو ذوالخلیفہ سے اگر کوئی بندہ نیت نہیں بھی کر سکا، صحیح، جیسے دکھائیں ناظرین کو اسکرین پر ذرا کیمرہ. جی، ذوالخلیفہ سے اگر نیت نہیں بھی کر سکا تو اسی رستے میں جو رستہ آ رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، تو رستے میں آتا ہے محاذات جحفہ، یعنی یہاں سے جی یہ جحفہ کا محاذات ہے. صحیح. تو اس کے آنے سے پہلے بھی اگر نیت کر لی جائے تو یہ بھی ویلڈ نیت ہو جائے گی، بندہ دم سے بچ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات جو ہے وہ جو ذوق والی بات ہے وہ یہ ہے، حضرت الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس رستے میں 2 میقاتیں آ رہی ہوں وہاں سے اگر بندہ پہلے میقات سے نیت کر لے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اس کے لیے ثواب کا میٹر بھی زیادہ چلنا شروع ہو جائے گا نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں جناب، اگر آپ واقعی اس بار یا حج کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے جاننے والے حج کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی پراپر ہمیں نالج ہونی چاہیے، اس کا پراپر آپ سیکھنے کا انتظام کیجئے. ہمارا یہ پروگرام یقیناً آپ کو کچھ آگاہی ضرور فراہم کرے گا، لیکن اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی کلاسز ضرور لیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک بہترین مجلس ہے جس کا کام ہی حج اور عمرہ پر جانے والے زائرین کی تربیت کرنا ہے. آپ ہماری مجلس سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو حج اور عمرہ کا طریقہ اور بہت سارے مسائل کی آگاہی فراہم کی جائے گی. دارالفتاء کی بھی اپلیکیشنز موجود ہے، آپ وہاں سے بھی مسائل سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کئی سارے اور بھی پروگرامز الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر حج کے دنوں میں آپ کو دکھائے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ساتھ بھی آپ حج سیکھ سکتے ہیں اور اپنے حج کو بابرکت اور مبارک کر سکتے ہیں. چلیں جناب، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے کیونکہ اب ہمارا یہ قافلہ بابرکت اور مبارک قافلہ آج تصور ہی تصور میں میقات کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اب الحمدللہ ہم احرام کی حالت میں بھی ہوں گے. جب حقیقی حج پر جائیں گے تو احرام کی حالت بھی ہوگی. تو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا کفن لپیٹے چلا الفت کے راستے پر.
عشق حیرت سے تک رہے یہ کون سی ہے تیرا سبحان اللہ، واقعی بہت ہی بابرکت اور مبارک سفر ہے۔ اسی کلام میں شاعر ایک اور بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ اے خوش قسمت حاجیوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی قسمت پر یقیناً رشک آ رہا ہے، اور آپ کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بابرکت اور مبارک سفر نصیب فرمایا ہے۔ اپنے ذوق کو، اپنے شوق کو، اپنے عشق کو بڑھانے کے لیے خوش الہان نعت خوانوں کے کلام اپنے ساتھ رکھیں۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنی ٹیم سے اشعار کی صورت میں کچھ مقابلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس مقابلے کا درست جواب انشاءاللہ آپ کو کھجور مدینہ کھلائے گا۔ چلیں جناب، ہماری ٹیمز کے لیے جو سوالات کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ بورڈ انشاءاللہ منچ پر لگائیں گے، وہ بورڈ لے آئیے۔ دونوں ٹیموں سے جناب ہم نے اشعار پوچھنے ہیں۔ طریقہ کار ہمارے بورڈ پر آپ کو الفابیٹ ملیں گے، اور ان الفابیٹ کے مطابق آپ نے ہدائی کے بخشش کا کوئی شعر ہمیں سنانا ہے۔ مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے شرف، مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے شرف، مجھ کو ہر سال حج کا خدا دے، مدینہ بھی ہر بار مولا دکھا دے۔ آمین آمین، اللہ ہمیں بھی سفر حج نصیب فرمائے۔ چلیں جناب، طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ تینوں اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، اپنے اپنے لیے کوئی بھی ایک ایک کارڈ چوز کر سکتے ہیں۔ اس کارڈ پر حروف تہجی کا کوئی بھی لفظ لکھا ہوگا۔ آپ نے نعت کلیکشن جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے اس میں سے کوئی بھی شعر آپ کے پاس نکالے گئے حروف کے مطابق سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ درست جواب انشاءاللہ آپ کو کھجور مدینہ کھلائے گا۔ چلیں فیصل آباد کی ٹیم سے آغاز کرتے ہیں، باری باری کریں، تھوڑا سا انٹرسٹ رہے گا۔ جی علی رضا بھائی۔ جی اللہ کیا جہنم اب بھی نہ خشک ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ خشک ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ تھوڑا سا اور کریکٹ کرنا ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے۔ چلیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، درست مان لیتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جواب ان کا درست مانتے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سفر حج میں بالخصوص اپنے محسن آقا کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس زمین ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، آپ کی جوانی کے ایام گزرے،
گویا قدم قدم پر وہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور اسلام کی یادیں ہیں. اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم کراچی کی طرف. ہلال رضا کی باری ہے جناب. دیکھتے ہیں ہلال بھائی کون سا لفظ نکالتے ہیں اور کیا شعر سناتے ہیں. اس کو سیدھا کر کے یہیں لگا دیں. جی نیا انداز ہے جناب, بہت ساری چیزیں خود ہم بھی سیکھ رہے ہیں. جی لفظ آیا ہے پے, کیا سنائیں گے؟ پاٹ یہ کچھ دھار وہ کچھ زار ہم, یا الہی کیوں کر اتریں پار ہم. جواب درست دے دیا ہے. پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم, پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم, یا الہی کیوں کر اترے پار ہم, یا الہی کیوں کر اترے پار ہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہے جناب. ماشاءاللہ ٹیم نے جواب درست دیا ہے. ہلال بھائی اب باری ہے ہماری فیصل آباد کی ٹیم کی غلام صابر بھائی کو. جی آ جائیے غلام صابر بھائی. چلیں جی دیکھتے ہیں غلام صابر بھائی کون سا لفظ نکالتے ہیں اور کیا شعر سناتے ہیں. جی حرف لگا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھے. کمال ہے جناب, زبردست آپ الفاظ نکال رہے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جواب درست دے دیا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی جناب باری کراچی والوں کی ہے. ہلال بھائی نے اپنا کام پورا کیا. باری بلال بھائی کی ہے. دیکھتے ہیں بلال بھائی کون سا لفظ نکالتے ہیں, کون سا حرف ہے جناب. جی لگا دیجئے, بورڈ پر ہی لگا دیجئے. غین. جی حرف غین. جی تھوڑا سا اس طرف آئیں تاکہ بورڈ نظر آئے ہمارے ناظرین کو بھی. جی غین. ٹیم سے مشورہ کر لیں. چلیں آپ کے لیے یہ تو بالکل آسان کر دیا. تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا. غوث پاک کو یاد کریں گے تو بھی یاد آ جائے گا. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا. کیا بات ہے جناب, جواب درست دے دیا ہے. غم ہو گئے بے شمار آقا, غم ہو گئے بے شمار چلیں جی باری ہے فیصل آباد والوں کی. عمر رضا دیکھتے ہیں کیا لفظ نکالتے ہیں. سے. چلیں جی سے شعر سنیں گے.
ثنا منظور ہے ان کی نہیں مدعا نوری، سخن سنجو سخنور ہو سخن کے نقتدا تم ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر جی نعت کلیکشن سے ہم نے دیا تھا نا، ماشاءاللہ جواب درست دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ جی ہمارے ثنا خانوں کا بھی امتحان ہے، شعر میں اٹھائیں اس کو، طرز میں آسان کر دیتے ہیں نا۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے، تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا کیسے کافیت ہے۔ کیا بات، پار لگا دیں وہ بھی پار لگ جائے، سبحان اللہ۔ چلیں جی بالی ہے جناب کراچی کی ٹیم کی، کراچی ٹیم سے جمال بھائی، دیکھتے ہیں کیا حرف نکالتے ہیں۔ جی فا، فے، اردو میں فے، عربی میں فا۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو اچھا جائے۔ وہ فنا نہیں ہے، وہ ہے فنا ہے، ہاں فنا ہے، ٹھیک ہے، نعت کلیکشن میں نہیں ہے۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا، لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ بات ثنا خانی کی ہو تو ہمارے حاضرین بھی تھوڑی پیچھے رہیں گے۔ چلے جناب کون آئے گا؟ چلیں دو اسلامی بھائی سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے دونوں آ جائیں۔ جی مائک دیں گے، نام بتائیے اپنا۔ محمد حسن بلال الطاری۔ محمد حسن بھائی چلیں جی نکالیے حرف اور اس حرف سے پھر شعر سنائیے۔ ہماری ٹیم کو جب تک کھجور مدینہ انشاءاللہ۔ سین، چلیں جی۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بتلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اعلیٰ حضرت کا بہت زبردست میسج، جھنجھوڑنے والا میسج کہ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والا جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ علی حسن۔ علی حسن بھائی، چلیں علی حسن بھائی نکالیے آپ بھی ایک حرف۔ دے لگا دیں۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ شان تیری، تجھی کو گئے تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا بنے ہیں دولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر غرب ہوئے، نرال عرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے، بغار گئے شادیاں مبارک، چمن کو آبا کیا مبارک، ملک فلک اپنے اپنے لے میں گر الاد کا بولتے تھے، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا دولا دولا، میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا، میرے محمد بنے ہیں دولا۔
چلیں جی ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے تیسرے اور بہت ہی امیزنگ سیگمنٹ کی طرف۔ میڈیا انڈسٹری میں پہلی بار حج کے بابرکت اور مبارک اسٹیپس مدنی چینل کی اسکرین پر۔ سیگمنٹ کا نام ہے لبیک اللہم لبیک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا فرشتہ گونجتی ہے فضا لبیک کی صدا فرشتہ گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی بابرکت اور مبارک اسٹیپس ہیں۔ وہ اسٹیپ کیا ہوں گے، آئیے آپ کو سب سے پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ حج کا احرام، روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حج کی نیت، حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، ذکر ہوگا تلبیہ، پاک کا، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، جس میں ہے مینا روانگی، ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا، مینا میں قیام اور مسجد خیف، حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، عرفات روانگی، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی لیں گے ہم وقوف عرفات اور مسجد نمرہ، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، دعائے عرفات اور جبل رحمت، فیضان نبی ذیشان سے، مل کے مزدلفہ روانگی، مغرب و عشاء ایک ساتھ ادائیگی، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا، حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر وقوف مزدلفہ، ہے تصور ہی تصور میں سفر، ہے تصور ہی تصور بڑے جمرے کی رمی، جس میں دیکھیں گے حج کی قربانی، در، حلق یا تقصیر، یہ خدا کا پاک در، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر طواف زیارت، مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حج کی سعی، حاضر ہے ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال، ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال،
دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال تینوں جمرات کی رمی کہ کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم نور قرآن تیسرے دن کی رمی روشنی نور قرآن سے ملے گی روشنی اس کو پانے طواف وداع کوشش سبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہے، اسی مناسبت سے ہم نے یہ 19 اسٹیپس بنائے ہیں۔ ہمارے سلمان مدنی بھائی سے پوچھیں گے، سلمان بھائی یہ بتائیے ہمارے جو یہ اسٹیپس آپ کو دکھائے گئے ہیں انہیں دیکھ کر کیا آپ کو پورا سفر حج ریکول ہو رہا ہے یا کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ اتنی خوبصورتی اور ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر کہ اس میں حج کے فرائض کی طرف بھی جو ہے وہ رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، حج کے واجبات کی طرف بھی کیا ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، اور پھر یوں بولیے کہ کیا ہی بات ہے، یعنی یوں بولیے کہ حج کے احکام کو اگر آپ ایک نظر میں یوں کر کے دیکھیں، دیکھتے چلے جائیں تو یہ آپ کو بہت ساری یادیں پورا سفر حج انشاءاللہ آپ کو ریکال ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے 8 پروگرام ہوں گے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا پروگرام غور سے دیکھا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت کچھ پروگرام کے ذریعے سیکھنے کا موقع ملے گا، قدم با قدم، اسٹیپ با اسٹیپ اور مراحل با مراحل انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو سیکھ سکیں گے۔ بلا تاخیر مقابلے کا آغاز کریں گے۔ ٹیم فیصل آباد ٹیم کراچی کے درمیان آج کا یہ مقابلہ ہے۔ آغاز کریں گے جناب فیصل آباد کی ٹیم سے۔ 3 ڈیجٹ کا کاؤنٹر ہے ان کے پاس، 1 2 یا 3، جو نمبر آئے گا اسی اسٹیپس کے مطابق ان سے سوال کریں گے، درست جواب اس ٹیم کو اس مقام تک پہنچا دے گا۔ جیسے جیسے ٹیم اپنا سفر طے کرتی رہے گی ہم آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ جی ٹیم سفر کا آغاز کریں؟ جی چلیں جی، سفر ہے، حج کا سفر ہے تو پھر لبیک کی بھی تکرار ہونی چاہیے۔ آئیے آغاز لبیک سے کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہی ہمارا لبیک اللہم لبیک ہے۔ دونوں ٹیمز مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جلوہ دیا ہے شاہد گل کو الہی طاقت پرواز دے پر آمین آمین آمین۔ چلے جناب آغاز کرتے ہیں، مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ ٹیم فیصل آباد کاؤنٹر چلائیے اور ہمیں بتائیے کس اسٹیپ کا سوال آپ سے ہم شروع میں کریں۔ جی جناب پہلا ہی اسٹیپ ہے اور اسٹیپ کا نام ہی بہت پیارا ہے، حج کا احرام۔ بتائیے احرام کے معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کے لفظی معنی ہے حرام کرنا، کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں بھی جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اور جو اسلامی بھائی احرام باندھتے ہیں ان کو محرم، اور جو اسلامی بہنیں احرام باندھتے ہیں ان کو محرمہ کہتے ہیں۔ میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفہ، سعادت خدایا برائے رضا دے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات، میں احرام حج باندھ کر آؤں عرفات، سعادت خدائے برائے رضا دے، سعادت خدائے برائے رضا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جناب اللہ ہمیں بھی احرام باندھ کر سفر حج نصیب فرمائے۔ باری کراچی والوں کی ہے، دیکھتے ہیں کراچی والے کتنے اسٹیپس آگے بڑھتے ہیں۔
نبی ذیشان سے ڈائریکٹ 3 اسٹیپ آگے بڑھیں گے جناب، پہنچیں گے تیسرے اسٹیپ پر. تیسرا اسٹیپ نام ہے جس کا تلبیہ. تلبیہ کے حوالے سے ٹیم سے ہم نے سوال کرنا ہے. تلبیہ کا ترجمہ سنائیے. میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تعریفیں، بے شک تعریف اور نعمت تیرے لیے ہیں، تعریف نعمت اور بادشاہت تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. ناظرین یہ لبیک ہے نا، اگر اس کا ترجمہ ہم سمجھ کر پڑھیں تو بہت خوبصورت ترانہ ہے. تلبیہ پڑھنے والا کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مولا میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہے مولا، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں. نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. مینا کی جانب ہوا دوا ہے، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جی باری ہے فیصل آباد والوں کی. فیصل آباد والے کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے. ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب، پہنچیں گے دوسرے اسٹیپ پر. دوسرے اسٹیپ کا نام ہے حج کی نیت. پہلے اسٹیپ میں ہم نے حج کا احرام بندھوایا تھا، اب حج کی نیت کرنی ہے. بتائیے حج تمتع کرنے والا کن الفاظ سے حج کی نیت کرے؟ یاد رہے حج کی 3 اقسام ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ حج تمتع کے حوالے سے اسٹیپس لے کر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی. بہت خوبصورت ترجمہ ہے. اے اللہ عز و جل میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. یاد رہے جیسے ہی آپ حج کی نیت کرتے ہیں تو پھر ایک بار آپ کو لبیک پڑھنا ضروری ہے اور 3 بار لبیک پڑھنا افضل ہے. آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا حج کا ایک پیکج دکھاتے ہیں. احرام کی چادریں الحمدللہ ہم نے لپیٹ لی، ہمیں نیت نہیں کی. نیت ہے کہ مسجد الحرام میں جا کر نیت کریں اور افضل بھی یہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے بڑے شہزادے نے حج قران کا احرام باندھا ہوا ہے.
سبحان اللہ. آپ کون سا حج کر رہے ہو؟ حج تمتع. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے. آپ خوف خدا اور سوز و گداز کی حالت میں حج کی نیت کے لیے مسجد حرام میں تشریف لائے تو رکت کا سما تھا. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا آپ نے مسجد الحرام میں نماز ادا فرمائی اور کعبۃ اللہ کے سامنے کلام اللہ میں سے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ امیر سنت نے حج کے احرام کی ہمیں نیت کروائی. اللہم انی اريد الحج فيسره لي وتقبله مني وأعني عليه وبارك لي فيه. نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے. پائے شاہ مدینہ اب مشرف حج سے فرما دے. چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا. چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا. سبحان اللہ. یاد رہے احرام باندھنے کے بعد ایک بار لبیک کہنا لازم اور 3 بار کہنا افضل ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ویسے یہ بہت خوبصورت ترانہ ہے. خوبصورت یوں کہا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنے کا بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اب حاجیوں کے لیے تو ایک بہترین ورد یہی ہے، اپنی زبان سے لبیک کی تکرار رکھیے. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. چلیں جناب، باری ہے کراچی والوں کی. دیکھتے ہیں کراچی والے تیسرے اسٹیپ سے مزید کہاں تک آگے پہنچتے ہیں. کاؤنٹر چلائیں گے جی. ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، پہنچیں گے چوتھے اسٹیپ پر. چوتھے اسٹیپ کا نام ہے مینا روانگی. مینا روانگی ہے جناب، اور جن کی مینا روانگی ہوتی ہے نا، شاعر کہتے ہیں نصیب پر ہیں وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. مینا کی جانب رواں دواں ہیں، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. بتائیے مینا شریف اگر پیدل جائیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر ممکن ہو تو مینا مزدلفہ عرفات پیدل سفر کیجیے، کیونکہ جب تک مکہ پلٹیں گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی رہیں گی. جب تک مکہ شریف سے پلٹیں گے انشاءاللہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. جواب درست دے دیا ہے. مجھے کاش پہ عرفات پہ میسر ہو، مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو. جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آئیے عاشقوں کا انداز دیکھتے ہیں کہ مینا کی طرف روانگی کا کیسا انداز ہوتا ہے.
मिना मस्जिदुल हराम से 5 किलोमीटर दूर वो वादी है जहाँ हाजी साहिबान क़याम करते हैं। ये मुकद्दस वादी हुदूद हरम में शामिल है। दीदे अरफात तो दीदे मीना की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे। बाज रिवायतों में है कि हज के मौके पर हरम काबा और मिना और अरफात और मुज़दलिफा वगैरह में कुछ फरिश्तों की जमात इंसानों की शक्ल सूरत में मुख्तलिफ भेस बनाकर आती है, जो हाजियों के इम्तिहान के लिए खुदा की तरफ से भेजी जाती है। हुज्जाज कराम को लाजिम है कि मक्का मुकर्रमा और मिना और अरफात और मुज़दलिफा और तवाफ़ काबा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के हुजूम में होशियार रहें कि हरगिज हरगिज किसी इंसान की बेअदबी व दिल आज़ारी न होने पाए। तुम्हें क्या खबर कि ये आदमी है या आदमी की सूरत में कोई फरिश्ता है जो तुम्हें धक्का देकर या डांट कर तुम्हारे हिल्म सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मीना शरीफ की तरफ रमा दमा है। हमें जोहर से लेकर फजर तक मीना में पढ़नी है, जो कि सुन्नत है। रात गुजारना भी मीना में सुन्नत है। जी जनाब, खूबसूरत मनाजिर भी देखे, अमीर अहल सुन्नत के मलफूजात भी सुने, साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि वहाँ पर सब्र का दामन हरगिज़ हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, कौन कहाँ किस सूरत में हमसे मुलाकात करे, हमारा क्या इम्तिहान हो रहा हो हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये आशिकों की ज़मीन है और आशिकों का ये अंदाज़ है। वहाँ पर किस अंदाज़ के साथ हमारे इश्क को परखा जाए, हमारे इश्क को देखा जाए, तो हमें नहीं मालूम। हरगिज़ हरगिज़ सब्र का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। चले जनाब, बारी है फैसलाबाद वालों की। काउंटर चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप से आगे का सफर। 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब, पहुंचेंगे 5वें स्टेप पर। स्टेप का नाम है मिना में क़याम और मस्जिद खैफ। बताइए, मिना शरीफ में पहले दिन कितनी नमाजें अदा की जाएंगी? मिना शरीफ के क़याम में पहले दिन कितनी नमाजें अदा की जाएंगी? मिना शरीफ में 8वीं ज़ुल्हिज्जा की ज़ोहर से लेकर 9वीं ज़ुल्हिज्जा की फजर तक 5 नमाज़ें अदा की जाएंगी। जी जनाब, ये 5 नमाजें मिना में अदा करनी चाहिए। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरफा और मुज़दलिफा और मिना चलो, हज कर लो हक से इज़्ज़त दिला दीजिए हुज़ूर, हज कर लो हक से इज़्ज़त दिला दीजिए हुज़ूर। आमीन आमीन। जी, कराची की टीम आगे बढ़िए जनाब। चौथे स्टेप से आगे का सफर है। याद रहे, फैसलाबाद की टीम कराची वालों से आगे बढ़ गई है, लेकिन कराची वाले पीछे रहने के लिए तैयार नहीं। 2 स्टेप मजीद आगे बढ़ सकेंगे और पहुंचेंगे 6ठे स्टेप पर। 6ठा स्टेप है अराफात रवानगी। बताइए, मीना से अरफात जाते हुए रास्ते में दुआ कौन सी पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलहा खैरा क़ुद्वतिन क़दौतुहा व क़त्तु व क़र्रिबहा मिन रिदवानिका व अबइदहा मिन सख्तिका अल्लाहुम्मा इलैका तवज्जहतु व अलैका तवक्कलतु लिवजहिकल करीम वारतु फजल ज़म्बी मग़फ़ूरन व हज्जी मबरूरन वरहमनी वला तुख़ायिबनी अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी सफ़री वक़्ति अरफ़ातिन हाजती इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना हज्जम मबरूरन वरहमनी वला तुख़य्यिबनी वबारिक ली फ़ी सफ़री वक़्दी बिअरफ़ाती हाजती इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। शायर कहता है, कबूल क्यों ना हो अब दुआएं, मिली मुक़द्दर से ये फ़ज़ाएं, मुआफ़ उसकी हैं सब ख़ताएं, जो आज अरफ़ात में खड़ा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कबूल क्यों ना हो अब दुआएं, मिली मुक़द्दर से ये फ़ज़ाएं, कबूल क्यों ना हो अब
مقدس یہ فضائیں ہوں آپ اس کی ہے سب خطائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے ہوں آپ اس کی ہے سب خطائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب، اب ہمارا یہ بابرکت اور یوں کہا جائے کہ مبارک سفر عرفات کے میدان تک آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. عرفات کی روانگی کا مرحلہ ہے. عرفات کی روانگی کب ہونی چاہیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم 9 ذی الحجۃ الحرام کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب سورج کوہ صبیر پر چمک اٹھے تو اس وقت عرفات کی طرف سفر کرنا چاہیے. بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثر حجاج کو رات ہی میں عرفات کا سفر کروا دیا جاتا ہے. تو اس میں آپ کوشش کریں تھوڑی سی، اگر آپ ریکویسٹ کریں گے اپنے گروپ لیڈر کو تو انشاءاللہ یہ آپ کو سنت کے مطابق وہاں پر قیام کا موقع بھی مل سکتا ہے اور آپ کوہ صبیر پر سورج چمکنے کے بعد اپنے سفر کو عرفات کی طرف آگے بڑھا سکتے ہیں. چلیں جناب، باری ہے فیصل آباد والوں کی. آگے کا سفر طے کرنا ہے. 5واں اسٹیپ ہے. دیکھتے ہیں آگے مزید فیصل آباد کہاں تک پہنچتا ہے. 2 اسٹیپ آگے بڑھ جائے گا جناب. وقوف عرفہ اور مسجد نمرہ یا نمرہ، ویسے تو اسے نمیرہ کہا جاتا ہے، اس کا صحیح پروناؤنسیشن جو ہے وہ مسجد نمیرہ ہے، لیکن عرف عام میں اسے مسجد نمرہ یا مسجد نمرہ بھی لوگ کہتے ہیں. جی فیصل آباد کی ٹیم سے ہم سوال کریں گے جناب 7ویں اسٹیپ کا. بتائیے حج کے کتنے ارکان ہیں؟ حج کے 2 ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف الزیارہ. حج کے 2 ارکان ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ. جواب درست دے دیا ہے. اب بولا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. چلیں جناب بڑھتے ہیں کراچی کی ٹیم کی طرف. آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر حاضر ہے جناب. کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے. 6ٹھے اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. ٹیم کراچی نے 3 اسٹیپ ہمیں دکھائے ہیں. 3 اسٹیپ کراچی کا کاؤنٹر دکھا رہا ہے جناب. 9ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے اور 9واں اسٹیپ ہے مزدلفہ روانگی. اب مزدلفہ روانگی اور مغرب و عشاء ایک ساتھ. بتائیے مزدلفہ کی روانگی کا وقت کیا ہوگا؟ حاجی کے لیے وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ روانگی کا وقت کیا ہوگا؟ غروب آفتاب کے بعد مینا روانہ ہوں گے. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. جی جناب، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو پھر عرفات کی طرف سے آپ مزدلفہ کی طرف چلیں گے. اچھا دیکھا یہ گیا ہے کہ چونکہ یہ حج کے اراکین پورے کرنے ہوتے ہیں، حج کے رکن پورے کرنے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات بہت سارے لوگ، بہت سارے حجاج یہ عرفات میں مغرب کا وقت کا انتظار نہیں کرتے اور اس سے پہلے ہی یہ عرفات کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے دعا میں مشغول رہنا ہے یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے آپ کو کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، سورج ڈوب چکا ہے، وقت مغرب داخل ہو چکا ہے. لیکن آپ نے وہاں پر عرفات کے میدان میں نماز ادا نہیں کرنی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں عشاء کے ٹائم میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب. پھر ملا عرفات و مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو. پھر ملا عرفات مزدلفہ کے جلوے دیکھ لو. یا
واسطے یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے یا الہی ہو کرم غوث الورا کے واسطے. آمین آمین آمین. باری فیصل آباد والوں کی ہے جناب. 7ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. فیصل آباد کی ٹیم دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتی ہے اور کہاں تک پہنچ پاتی ہے. جی 3 اسٹیپس آگے بڑھ سکے گی ٹیم. پہنچے گی جناب 10ویں اسٹیپ پر. مزدلفہ میں رات کا قیام اور اس قیام کے دوران کنکریاں جمع کرنا 10واں اسٹیپ ہے. آئیے ہماری ٹیم سے سوال کرتے ہیں. بتائیے مزدلفہ میں رات کے قیام کرنے کا حکم کیا ہے؟ مزدلفہ میں رات کا قیام سنت مؤکدہ ہے. مزدلفہ میں رات کا قیام سنت مؤکدہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ہو جائے میری حاضری عرفات مینا میں، عرفات مینا میں، عرفات مینا میں، ہو جائے میری حاضری عرفات مینا میں، عرفات مینا میں، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ، اور مزدلفہ کا بھی کروں خوب نظارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزدلفہ کے حوالے سے یہ رات کا جو قیام ہوتا ہے نا، یہ بہت خوبصورت قیام ہے. سلمان بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کی کوئی مزدلفہ کی رات کی کوئی یاد ہو، کوئی واقعہ ہو تو ہمیں ضرور بتائیں. ویسے حالت یہ ہوتی ہے کہ حاجی جو ہے نا وہ تھکن سے چور ہو چکا ہوتا ہے. پورا دن اس نے پہلے ایک دن مینا میں گزارا، پھر عرفات کی یوں کہا جائے کہ وہ پورے دن کی وہاں کی حاضری، اور اب یہ جب مزدلفہ پہنچتا ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ اس کی حالت کیسی ہوتی ہے. وقوف عرفہ سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجن، مہک رہا ہے دلوں کا گلشن، خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے. اور مزدلفہ کی حاضری کیسی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. انوکھی بستی عجب زمین ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے، یہ کس قدر آج شب ہنسی ہے، کرم خدا کا یہاں بڑا ہے. اچھا اب وہاں پر کرنا کیا ہے؟ وہ بھی شاعر کہتے ہیں کہ مگن کوئی ڈھونڈنے میں سگ ہے، مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے. کیونکہ اب وقوف مزدلفہ کے بعد ہم نے رمی کرنی ہے نا، تو شاعر کہتا ہے مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے، رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے، تھکن سے چور آج انگ انگ ہے، مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. مزدلفہ کی اس رات زمین پر جو سڑک پر نیند آتی ہے نا، کمال کی نیند ہوتی ہے. اللہ آپ کو بھی یہ وہ نیند نصیب فرمائے، مزدلفہ میں رات گزارنا نصیب فرمائے. سلمان بھائی کیا کہیں گے کوئی وہاں کا خوبصورت واقعہ؟ آپ جب عرفات شریف سے پیدل آتے ہیں نا یوسف جی، تو مزدلفہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو لوگ وہیں پر پہلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں جی. تو وہ جو مزدلفہ میں داخلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی آزمائش کا سامنا بننے کو ہو جاتا ہے. ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. یوسف بھائی صحیح بلالی رنگ کے حاجی تھے، صحیح، ان کا ایک قافلہ تھا، اور یعنی مزدلفہ میں ہم بھی انٹر ہو رہے تھے تو وہ بھی اس میں انٹر ہو رہے تھے. صحیح. اس میں ایک بچی تھی، چھوٹی بچی، اور وہ یوسف بھائی بچی رو رہی ہے اور روتی جا رہی ہے. بچہ کوئی رو رہا ہو نا تو مجھے بڑا یعنی میرا دل بڑا وہ پسیج جاتا ہے. تو میرے پاس زمزم شریف تھا، میں نے ہاٹ اینڈ کول بوتل اپنے پاس رکھی تھی، اور نیت یہی تھی کہ اسے حاجیوں کو پانی پلانا ہے، کہ یہ بڑی نیکی ہے حاجیوں کو پانی پلانا. واہ. تو میں نے زمزم شریف نکالا، اور میں نے زمزم شریف نکال کے وہ جو تھے انہیں کہا، میں نے کہا اشری بھا کہ بھئی اس کو یہ کیا کر دیں، اس کو پلا دیں، زمزم، یہ زمزم شریف ہے. صحیح. یوسف بھائی انہوں نے وہ بچی کو پانی پلایا، وہ چھوٹی بچی تھی، اور آپ یقین مانے وہ بچی خاموش ہو گئی. واہ واہ واہ. اور اتنا میرے دل کو سکون ملا کہ میں لفظوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. واہ واہ. اپنا ذہن یہ ہم بنائیں کہ ایک تو ہم نے تکلیف نہیں دینی،
اور اگر کسی کی تکلیف دور کرنے کا ہمیں موقع ملے تو وہ بھی ہم نے ضرور کرنی ہے. اچھا وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ مزدلفہ کے شروع کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ شروع میں ہی مزدلفہ میں وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا شروع میں اب سب بیٹھ گئے تو جمگٹا جمع ہو گیا, تو آپ کو آگے جانے کا موقع یوں کہا جائے کہ بہت مشکل سے ملے گا. لیکن امیر اہل سنت نے یہاں پر اپنا تجربہ رفیق الحرمین میں بھی لکھا ہے, اور مشورہ بھی یہی ہے کہ آپ اس رش کو عبور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے نا احتیاط کے ساتھ, دوسروں کو تکلیف سے بچانا ہے, اپنے آپ کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا آہستہ آہستہ اندر جانے کی کوشش کریں گے, تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ہے وہ پورا مزدلفہ وہ آپ کو یوں کہا جائے کہ باہیں کھول کر لبیک کہہ رہا ہوگا, آپ کو ویلکم کر رہا ہوگا. تو آپ وہاں پر آگے بڑھیے, اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مینا میں داخل ہو جائیں. اس کی حدود وہاں پر باقاعدہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے, لیکن تھکن سے چور آج انگ انگ ہے, تو پھر اس تھکن میں اپنے ذہن کو آپ نے حاضر رکھنا ہے اور اس تھکن کا مزہ لینا ہے. ایک بات اور عرض کروں یوسف بھائی, رات کا ٹائم ہوتا ہے نا, تو آپ چل لیں, جتنا آپ مزدلفہ شریف میں آگے جا سکتے ہیں آپ چلے جائیں. رات کا ٹائم ہے, اگر آپ پہلے ہی بیٹھ جائیں گے تھک کے, تو پھر جب صبح ہوگی آپ وقوف ہو جائے گا, فجر آپ نے پڑھ لی, فجر پڑھنے کے بعد اب جب آپ چلیں گے نا تو وہ پھر سورج گرمی شریف کی بھی حاضری ہوتی ہے, تو وہ پھر ایک امتحان کی صورت بن جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں رات میں جتنا سفر آپ کا ہو جائے اور جتنا آپ باؤنڈری کے قریب آگے مینا کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں بہتر ہے. مسجد مشعر الحرام کے پاس اگر جگہ مل جائے تو یہ بھی بہت بیٹر اور بہت اچھی بات ہے. چلیں جناب, ہماری ٹیم کو بھی ہمیں آگے بڑھانا ہے. کراچی والوں کی باری ہے, کراچی کی ٹیم اس وقت موجود ہے جناب, مزدلفہ روانگی کے لیے تیار تھی, اور مغرب و عشاء ایک ساتھ مزدلفہ میں وہاں پر پڑھنی ہے. بڑھیں گے, کاؤنٹر چلائیں گے, آگے بڑھیں گے جناب, ہمیں بتائیں گے کتنے نمبرز آپ آگے بڑھیں گے. ایک اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے جناب, پہنچیں گے ہمارے 10ویں اسٹیپ پر. 10واں اسٹیپ ہے مزدلفہ میں رات کا قیام, کنکریاں جمع کرنا. بتائیے مزدلفہ سے شیطان کو مارنے کے لیے کتنی کنکریاں لینی چاہیے؟ 49, بلکہ کچھ زیادہ لے لیجئے تاکہ وار خالی جانے کی صورت میں کام آ سکیں. اور یہ خیال کیجئے کہ کنکریاں کسی بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائے جائیں, اور نہ ہی مسجد کے پاس سے یا کسی ناپاک جگہ سے کنکریاں لی جائیں. جی جناب, اس کنکریوں کو جمع کرنے کے لیے احتیاط ضروری ہے. سب سے پہلے وہاں پر آپ کو بہت ساری پانی کی چھوٹی بوٹلز جو ہیں وہ ارد گرد آپ کو نظر آ جائیں گی, تو ایک خالی پانی کی بوٹل لے لیجئے, اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ نے کھجور کی گٹھلی کی سائز کی کنکریاں جمع کرنی ہے, اور 49 کنکریاں, بلکہ مشورہ یہی ملتا ہے کہ 63 کنکریاں آپ لے لیجئے. 63 کنکریاں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کو وقت ضرورت کام بھی آئے گی, اور اگر آپ نے 13ویں دن کی رمی اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ بھی آپ کا کام انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. چلیں جناب, اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کنکریوں کو چونکہ بوٹل میں بھر لیا ہے تو اب اس کو دھو لیجئے, اسے صاف کر لیجئے, اور ناپاک جگہ سے بھی نہیں اٹھانی ہے, مسجد کی جگہ سے بھی نہیں اٹھانی ہے, اور جمرے کے پاس سے بھی یہ کنکریاں نہیں اٹھانی. کوشش کریں کہ آپ مزدلفہ میں رات قیام کے دوران ہی ان کنکریوں کو جمع کر لیں. پانی سے اسے اچھی طریقے سے دھو کر بوٹل میں رکھ لیجئے. بوٹل میں رکھنا بھی آسان ہے, ایسا اس بوٹل کو اپنے بیگ میں رکھنا بھی آسان ہے. تو یہ ایک بہت زبردست فارمولہ ہمیں علماء نے فراہم کیا ہے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. باری ہے فیصل آباد والوں کی, آگے بڑھیے, کاؤنٹر چلائیے. دونوں ٹیمز 10ویں اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں جناب, اب 9 اسٹیپس دور ہیں دونوں ٹیمز. جو ٹیم پہلے پہنچے گی وہی ہمارے آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی. باری فیصل آباد والوں کی ہے. 2 اسٹیپ آگے بڑھیں گے جناب, 12واں اسٹیپ ہے, اور 12ویں اسٹیپ کا نام ہے بڑے جمرے کی رمی. 12واں اسٹیپ. سوال ٹیم سے ہے, بتائیے بڑے شیطان کی رمی کب کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے. جی 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلا کام بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر. اسکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بہت خوبصورت مناظر. یہ وہ مناظر ہیں کہ جن کو
हाजी अपनी आंखों से देखता है, अपनी किस्मत पर रश्क भी करता है और अपनी किस्मत पर नाज भी कर रहा होता है। जी बारी है कराची की, देखते हैं कराची की टीम 10वें स्टेप से कितना आगे बढ़ती है। फैसलाबाद 12वें स्टेप पर पहुंच गया है। कराची वाले भी बराबर फैसलाबाद वालों के साथ चलना चाहते हैं जनाब। दोनों 12वें स्टेप पर जमा होंगे। बताइए 10 जिलहिज्जा की रमी के मुतालिक जो एहतियातें हैं उनमें से चंद बयान कीजिए। अच्छा, 10वीं ज़ुल्हिज्जा को काफ़ी रश होता है, तो दोपहर के 3 या 4 बजे थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। अब अगर औरतें भी साथ हों तो कोई हरज नहीं है, और अगर ऊपर वाली मंजिल से रमी करेंगे तो भीड़ और भी कम मिलेगी और खुली हवा भी मिल सकेगी। और दूसरा ये कि दौरान रमी अगर कोई चीज़ हाथ से गिर जाए या पाँव से चप्पल निकलती महसूस हो तो हुजूम होने की सूरत में हरगिज़ ना झुकें, और जब कुछ रफ़का मिलकर साथ रमी करना चाहें, साथ रमी करने का इरादा करें तो पहले ही से कोई जगह मुकर्रर करके वहाँ पर निशानी लगा लीजिए, वरना भीड़ होने की सूरत में बेहद परेशानी हो सकती है। जी ये तजर्बात हैं जो अमीर अहले सुन्नत ने अपनी रफ़ीकुल हरमैन जो हज का साथी किताब है उसमें तहरीर फरमाए हैं कि हमें पहले से प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर हमारा एक ग्रुप जा रहा है तो हमें कोई एक मखसूस जगह का इंतखाब कर लेना चाहिए कि अगर हम आगे पीछे हो गए तो हम वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा याद रहे कि जब आप कंकरियाँ मारने के लिए जाए ना तो सबसे पहला मशवरा तो यही है कि आप 10 जिलहिज्जतिल हराम को जल्दी ना करें कंकरियाँ मारने की। आप पहले अपने खैमे में चले जाएं, मिना में अपने खैमे में चले जाएं, और खैमों के अंदर आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन के ज़रिए वहाँ पर जमरे की सूरत हाल दिखाई जा रही होती है। ठीक है, वहाँ से लाइव मनाजिर दिखाए जा रहे होते हैं। तो आप इत्मीनान से पहले आप अपने खैमे पे पहुँचें, थोड़ा रेस्ट करें और देखें कि जमरे में रश कम कब है। अब आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे ना, वक्त का थोड़ा गर्मी के चूँकि अब दिन है तो दिन भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वक्त गुजर जाएगा तो वहाँ पर रश भी कम हो जाएगा। जब आप थोड़ा सा ठंडे मौसम में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ आप रमी कर सकेंगे। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। रमी करके जमरात की मैं मीना में, रमी करके जमरात की मैं मीना में, तेरे दुश्मनों को मिटाता रहूं मैं, तेरे दुश्मनों को मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। आमीन आमीन। चलें जनाब, आगे बढ़ने के लिए टीम फैसलाबाद काउंटर चलाएगी। देखते हैं इस बार टीम फैसलाबाद कितना आगे बढ़ पाती है। जी एक स्टेप आगे बढ़ सकेंगे जनाब। 13वां स्टेप है, नाम है जिसका हज की कुर्बानी। बताइए कारिन और मुतमत्ते पर हज की कुर्बानी करने का हुक्म क्या है? हज किरान करने वाला और हज तमत्तो करने वाला, उन पर कुर्बानी का हुक्म क्या है? कारिन और मुतमत्ते पर हज की कुर्बानी करना वाजिब, जबकि हज इफराद करने वाले पर मुस्तहब है। जी कारिन और मुतमत्ते पर हज की कुर्बानी करना वाजिब है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी मनाजिर स्क्रीन पर देखेंगे जनाब, क्या बात है जनाब। जी बारी है कराची वालों की, कराची की टीम आगे बढ़िए। फैसलाबाद 13वें स्टेप पर है, आपको चांस दिया है, बड़े नंबर निकालिए और आगे बढ़ जाइए। कराची की टीम ने 3 नंबर निकाल लिए हैं, पहुंचेगी जनाब 15वें स्टेप पर। 15वां स्टेप नाम है जिसका तवाफ़े ज़ियारत। बताइए तवाफ़े ज़ियारत कब करना अफजल है? दस ज़ुल्हिज्जतिल हराम को तवाफ़े ज़ियारत करना अफजल है। तवाफ़े ज़ियारत 10 ज़िलहिज्जतिल हराम को ही कर लेना अफजल है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गिरद फिर कर तसद्दुक़ गिरद फिर तवाफ़े खाना काबा, काबा तवाफ़े
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. چلیں جی باری ہے فیصل آباد والوں کی. دیکھتے ہیں فیصل آباد کی ٹیم کتنا آگے بڑھتی ہے. 13ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے جناب. 2 اسٹیپ ٹیم آگے بڑھ سکے گی, پہنچے گی 15ویں اسٹیپ پر. طواف زیارت اسٹیپ کا نام ہے. بتائیے اگر 10 ذی الحجۃ الحرام کو طواف زیارت نہیں کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی 10 ذی الحجۃ الحرام کو طواف زیارت نہیں کر پاتا تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بندہ 11 یا 12 ذی الحجہ کو طواف کر لے, لیکن 12 کی مغرب سے پہلے جو ہے وہ ادا کر لے. جی جناب, 12 کی مغرب سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے لازمی طواف زیارت کر لینا چاہیے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مرحبا. جواب تو درست ہے, لیکن طواف زیارت کا اکثر حصہ 12 ذی الحج کے غروب آفتاب سے پہلے ہو جانا چاہیے. طواف الزیارہ کا اکثر حصہ یعنی 4 چکر ہو جانے چاہیے, یہ ضروری ہے. چلیں جی اس بات کا بھی خیال رکھیں. مزید دیگر مسائل سیکھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت کتاب ہے رفیق الحرمین, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دعوت اسلامی نے بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہمیں اینیمیشن کے ذریعے بھی دیے ہیں, ایپلیکیشن کے ذریعے بھی دیے ہیں. اس پروگرام کے آپ کلپس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے تو بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے. باری ہے کراچی والوں کی. کراچی والے اور فیصل آباد کی ٹیم دونوں 15ویں اسٹیپ پر جمع ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں اب کتنے نمبر نکالتے ہیں. کراچی کی باری ہے جناب. ایک اسٹیپ آگے بڑھے گی جناب کراچی کی ٹیم. اسٹیپ کا نام ہے حج کی سعی. بتائیے حج کی سعی کب کی جائے؟ اچھا, آفاقی یعنی آفاقی حج افراد کرنے والے نے حج کا احرام باندھا ہوتا ہے, اور قران اور متوتع والے نے بھی حج کا احرام باندھا ہوتا ہے, اور ان دونوں قسم کے حاجیوں نے طواف قدوم بھی کرنا ہوتا ہے. لہذا طواف قدوم کے بعد کسی بھی دن حج کی سعی کر سکتے ہیں. جی جواب درست دے دیا ہے. صفا اور مروہ کے مابین دوڑو, صفا اور مروہ کے مابین دوڑو, سعی کر کے تجھ کو ملاتا رہوں میں, سعی کر کے تجھ کو ملاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. بولو یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. آمین آمین آمین. جی ٹیم فیصل آباد کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. 15ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ہے. 3 اسٹیپ آگے بڑھے گی جناب ٹیم. 18ویں اسٹیپ تک پہنچ جائے گی. نام ہے اسٹیپ کا تیسرے دن کی رمی. بتائیے تیسرے دن کی رمی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تیسرے دن کی رمی کا وقت زوال کا وقت ختم ہونے اور ظہر کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. جی ظہر کا وقت شروع ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. جی جناب خوبصورت مناظر اسکرین پر دیکھیں گے جناب. ٹیم نے طویل سفر طے کیا ہے. 3 اسٹیپ آگے بڑھے گی. طواف زیارت سے حج کی سعی, تینوں جمرات کی رمی, اور پھر تیسرے دن کی رمی. ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں, رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں مولا مولا رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں, تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. بولو یا ربنا
سبحان اللہ سبحان اللہ. فیصل آباد کی ٹیم جیت سے صرف ایک سٹیپ دور ہے. کراچی کی ٹیم 3 سٹیپس دور ہے. اگر کراچی کی ٹیم نے پہلے 3 نمبر نکال لیے تو پھر آج کا مقابلہ کراچی کی ٹیم جیت جائے گی, ورنہ پھر 1 نمبر فیصل آباد والوں نے نکالنا ہوگا. باری کراچی والوں کی ہے. کاؤنٹر چلائیے, دیکھتے ہیں کاؤنٹر آپ کو کتنے آگے لے جاتا ہے. 3 نمبرز کی ضرورت ہے کراچی والوں کو, اور کراچی والوں نے 3 نمبر نکال لیے ہیں. آخری سٹیپ ہے جناب, نام ہے جس کا طواف وداع. بتائیے طواف وداع کا دوسرا نام کیا ہے؟ طواف وداع کا دوسرا نام طواف رخصت ہے. طواف وداع کا دوسرا نام طواف رخصت ہے. آج کا مقابلہ کراچی کی ٹیم جیت چکی ہے. چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, یہاں تو مقابلہ کراچی کی ٹیم جیت چکی ہے, لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کا کیا کہنا تھا کہ کون سی ٹیم آپ کے نزدیک آج کے مقابلے کی ونر ٹیم ہے. جی جناب, فیصل آباد کی طرف آپ کی یوں کہا جائے کہ پرسنٹیج زیادہ تھی. فیصل آباد والوں نے آپ کے مطابق آج کا مقابلہ جیتنا تھا, اور لٹرلی مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ آج کا مقابلہ فیصل آباد کی ٹیم جیتے گی. لیکن کوئی بات نہیں, ابھی فیصل آباد واپس نہیں جائے گی. انشاءاللہ ایک اور چانس آپ کو دیا جائے گا, ایک اور موقع ملے گا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا کہ صرف ذہانت کا امتحان نہیں, فیصل آباد والوں نے ایک بھی جواب غلط نہیں دیا, لیکن یہاں پر لک کا بھی ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علينا من سنيها الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك, يا رسول سلام عليك, يا حبيب سلام عليك, صلوات الله عليك. أزطفيل غوث أعظم گنج بخش فیض عالم, صدقہ امام اعظم. دور ہو سبھی کے رنجو غم, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم
कुछ अशआर नूर कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर,